معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب۔ آج میں الیومناتیز کا نواں سبق لیکچر نوجوانوں کو خاص طور پر بتا رہا ہوں۔ نوجوانوں سے، پورے ملک کے خصوصاً مہاجر نوجوانوں سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسے غور کر لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، لکھ لیجئے۔ کہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو لرن بائی ہارٹ کر لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں 1992 کو لندن میں آیا، اس کے بعد سے میں پاکستان مجھے جانے نہیں دیا گیا۔ میں تفصیلات میں جانا چاہتا نہیں، لیکن میں نے اپنی فلسفی، اپنی تعلیمات، اپنی جتنی معلومات مجھے ہیں، میں نے بتانے کی مختلف طریقوں سے کوشش کی، باقاعدہ لیکچرز کی صورت میں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، الیومناتی کو سمجھنے کے لیے آپ ایک کتاب جس کا عنوان ہے سچی باتیں، آپ پلیز کہیں سے یا MQM کی ویب سائٹ سے سچی باتیں، یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کو ضرور حاصل کر لیں۔ پورے پاکستان کے، خاص طور پہ تاریخ کے طالب علم ضرور یہ لے لیں۔ اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ الیومناتیز سمجھنے میں آسانی، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ الیومناتی ہوتے کیا ہیں اور اپنا ورک جو ہے یہ کرتے کس طرح سے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان بنا تھا 14 اگست 1947 کو، 1947 کو۔ آج جو میں نوا لیکچر دے رہا ہوں، آج 22 جنوری 2023 کی تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ تاریخ وار آپ کے پاس میرے لیکچرز کی سیریز ہو۔ تو میں یہ بتا رہا تھا ساتھیوں کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کو سلو پوائزن دے کر انہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح، ان کی بہن، جو پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں شانہ بشانہ قائد اعظم کے ساتھ تھی، ان کو قتل کیا گیا۔ ان کو انڈیا کا ایجنٹ، را کا ایجنٹ قرار دیا گیا، اور محترمہ فاطمہ جناح کے بینرز اور کیا کہتے ہیں، پوسٹرز، وہ کتوں کے گلے میں لٹکا کر پنجاب میں دوڑائے گئے، ایوب خان کی حمایت میں اور فاطمہ جناح کی مخالفت میں۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب میں کہتا ہوں کہ جب آپ یہ سچی باتیں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں قائد اعظم اور فاطمہ جناح اور دست راست قائد اعظم کے خان لیاقت علی خان کو راولپنڈی کے ایک باغ میں خطاب کے دوران، وہ خطاب کر رہے تھے، انہیں گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا۔ اس کی سازش کا بھی آج تک پتہ نہیں چلا۔ ملک ٹوٹ گیا، 1971 میں 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کی تاریخ کا حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آج کے دن تک عوام کے سامنے نہیں لائی گئی، اور یہ تاریخ نہیں بتائی گئی
کہ پاکستان میں 47 کے بعد سے لے کر آج کے دن تک جتنی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں اس میں کون سی جماعت ہے جس کا تعلق غریب، متوسط طبقے، محنت کش طبقے، لوور مڈل کلاس طبقے سے ہے؟ اس کو پاکستان کے الیومناتی کتنے ہی اس طبقے سے، غریب، متوسط طبقہ، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس طبقے سے کیوں نہ تعلق ہو، اس کو سیاست میں نہیں آنے دیتے ہیں۔ الطاف حسین نے، آپ کے بھائی نے، میرے بچوں، نوجوانوں، الطاف حسین نے MQM بنائی، صرف بنائی نہیں، غریب متوسط طبقوں کے حقوق کی بات کی، اور جاگیردارانہ نظام، فلتی رچ کرپٹ طریقے سے جو لوگ امیر بنے ہیں ان کا خاتمہ، اور اسمبلیوں میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھیجنا۔ یہ روایت کسی جماعت نے نہیں ڈالی تھی، MQM نے ڈالی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ کون کون سی جماعتیں ہیں، وہ کون کون سے صحافی ہیں، وہ کون کون سے دانشور ہیں جنہوں نے MQM کی شکل کو ایک دہشت گرد تنظیم، ملک دشمن تنظیم اور بھتہ خور تنظیم اور نہ جانے کیا کیا الزامات تھے جو MQM پر نہ لگائے گئے ہوں، لیکن اربوں کھربوں پتی ثابت شدہ عدالتوں سے کرپشن کرنے والے الیومناتی کے بڑے بڑے سیاستداں، الیومناتی سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے سیاستداں جیلوں میں جاتے رہے، سزا پاتے رہے، واپس آتے رہے، پھر حکومت میں آ گئے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، میوزیکل چیئر کا گیم ہے۔ لیکن ایک جماعت کو الیومناتیز نے پاکستان میں نہیں پھیلنے دیا، وہ تھی MQM اور الطاف حسین، جس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا، خصوصاً پنجاب میں، صوبہ سرحد میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ کوئی MQM میں آنے کا سوچے بھی نہیں۔ یہ آج نوے لیکچر کا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس پہ غور کیجئے کہ یہ الیومناتیز ہے جنہوں نے MQM کی شکل کو، ایک اچھی روایت کو پوری شکل میں پیش کیا۔ آپ سچی باتیں پڑھیں ابتدائی پاکستان کی تاریخ، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم MQM کی جد و جہد کا، تو آپ کو جد و جہد سمجھنے کے لیے آپ کو MQM کی تاریخ پڑھنی ہوگی۔ پلیز، MQM کی جد و جہد اور MQM نے جو انقلابی اصلاحات کی ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں الیومناتیز کی حکومتیں رہی ہیں وہاں عموماً ہمیشہ عوام جب بیزار ہو گئے لیکن عوام کے پاس کبھی عسکری طاقت نہیں ہوتی ہے، تو عموماً کئی ممالک میں جو انقلاب آئے وہ فوج میں ہی سے چند باغی عناصر جو اس الیومناتی سسٹم کے خلاف تھے وہ سامنے آئے، انقلاب لے کر آئے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایماندارانہ جب تک قیادت پڑھی لکھی جن کا دامن کرپشن سے پاک ہو وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ ایسا ہی رہے گی، اور جہاں کی تاریخ ظلم پر مبنی ہو وہاں کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، خدا حافظ۔